بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ استقامت اور صبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی بغل کے اندر چھپا رکھا تھا۔ یہ معارف الحدیث شمال ترمذی میں موجود ہے۔ آگے واقعہ طائف ہے، غور سے سنیں اس کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ حضور رحمۃ للعالمین توحید کی تبلیغ کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے پاپیادہ طائف پہنچے اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت فرمائی، جس سے وہ سب افروختہ ہو کر در پہ آزار ہو گئے۔ وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقوں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا۔ وہ لوگ وعظ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں تر بتر ہو جاتے، خون بہہ بہہ کر نعلین مبارک میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک دفعہ بدمعاشوں اور اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر گالیاں دی، تالیاں بجائیں، چیخیں ماری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی مقام پر ایک دفعہ وعظ فرماتے ہوئے خدا کے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چوٹیں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا، آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا۔ اس سفر میں تکلیفوں اور اذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج اور صدمہ کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتہجمنی او الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عفیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی لا حول ولا قوة الا بک۔ تاریخ الطبر میں ہے، یہ طبری میں۔ اے اللہ، میں اپنے ذوق بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر اور بے سر و سامانی کی فریاد تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے درماندہ توانوں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے جو ترش روح ہوں گے یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا؟ لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہوئے، جس سے تاریکیاں دور ہوئیں اور دنیا و آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو، اور تجھ کو منانا ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس آتے ہوئے یہ فرمایا: میں لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کے آئندہ کی نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم کی شان و عفو کرم کفار مکہ 21 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام لیواؤں کو ستاتے رہے۔ ظلم و ستم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے خدائے واحد کی پرستار
پر نہ آزمایا ہو، حتیٰ کہ وہ گھر بار اور وطن تک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جب کہ مکہ فتح ہوا تو اسلام کے یہ بدترین دشمن مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان سب کو خاک و خون میں ملا سکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ان تمام جباران قریش سے جو خوف اور ندامت سے سر نیچے ڈالے آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے دبی زبان سے جواب دیا، اے صادق، اے امین، تم ہمارے شریف بھائی، شریف برادر زادے ہو، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ کتاب الشفا ابن ہشام کی ہے۔ تو میرے محترم، ایسے اخلاق ہم بھی اختیار کریں، اللہ کے رسول